بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قوم لوط کی بدکاریوں اور ان بدکاریوں کی وجہ سے نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے باپ کا نام حران تھا جو تارخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام چھوٹے سے ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اس لیے آپ اپنے دادا کے گھر اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اپنا بچپن گزارنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کا نبی مبعوث فرمایا۔ اس قوم کے لوگ بہت ہی فواحش اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی برائی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بدبخت قوم ایک اور خبیث عمل میں مبتلا تھی، وہ یہ کہ یہ قوم اپنی نفسانی خواہشات عورتوں کی بجائے مردوں سے پوری کرتے تھے۔ اس غلیظ اور خبیث عمل کی شروعات اس بدبخت قوم نے ہی کی تھی۔ اس سے پہلے دنیا میں کبھی ایسا عمل نہ ہوا تھا۔ ان کی سب سے زیادہ بے حیائی کی بات یہ تھی کہ وہ اس کام کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ بدبخت قوم اس عمل کو کھلم کھلا اور فخر کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کی کوئی بھی محفل اس خبیث عمل کے بغیر پوری نہ ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان بدبخت قوم والوں کو توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم مردوں کی طرف مائل کیوں ہوتے ہو؟ میرے اللہ رب العزت نے تمہاری عورتوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سیدھے رستے کی دعوت دی تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ اس کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی راہ پر لانے کا سلسلہ جاری رکھا تو اس قوم نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ تب ان پر الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے 3 فرشتوں کو زمین پر بھیجا، ایک حضرت اسرافیل، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یہ تینوں فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو آپ ان کے بارے میں بہت پریشان ہو گئے کہ اگر ان کی بستی والوں کو ان کا پتہ چل گیا تو وہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے۔ جب ان بستی والوں کو خبر ہوئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان ٹھہرے ہیں تو وہ سارے کے سارے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑے اور گھر کو گھیر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا تو یہ بستی والے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ ان فرشتوں نے اب حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا پریشان دیکھا تو انہوں نے کہا، اے لوط تو پریشان نہ ہو، ہم کوئی عام انسان نہیں بلکہ تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ آپ راتوں رات اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس بستی سے اپنے خاندان والوں کو لیا اور چلے گئے۔ جب صبح صادق کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑا اور پھر اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا اور پھر ان
بدبخت بستی والوں پر پتھروں کی بارش کی گئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح پوری بستی نیست و نابود ہو گئی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔